جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے پروگرام عمران یوسف کے ساتھ کلثوم مکتب یوٹیوب چینل سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف شخصیات کو اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں اور زندگی میں جو کامیاب ہیں، جو زندگی میں مختلف شعبوں پہ اپنے کارہائے نمایاں سر انجام دے رہے ہیں۔ آج کی شخصیت، ہماری جو شخصیت ہے وہ بہت ہی ہمہ جیت شخصیت ہے۔ ان کی زندگی کے دیکھا جائے تو بہت سے پہلو ہیں۔ آپ ایک بہت خوبصورت شاعر ہیں، آپ ایک بہت اہم ادارے پنجاب کے اس کو دیکھتے ہیں، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ اینڈ کریکولم کے آپ ایڈمن ڈائریکٹر ہیں۔ میرے ساتھ آج تشریف فرما ہے جناب سلیم ساگر صاحب۔ سر السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمیں انٹرویو کے لیے آپ نے جو ہے وقت دیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ سر ہم اپنے چونکہ آپ کی شخصیت جو ہے اس کے کئی پہلو ہیں، ملٹی ڈائمینشن اگر اسے کہا جائے کہ ماشاءاللہ ایک تو اس وقت آپ مصروف ترین پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ اینڈ کریکولم اس کے ایڈمن ڈائریکٹر کے فرائض جو ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اہم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ماشاءاللہ زندگی کے مختلف شعبوں میں بھی ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ بہت اچھے احسن کام بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں، اور آپ ساتھ ایک بہت ہی اچھے اور خوبصورت لہجے کے شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو سر ہم گفتگو کا آغاز ناظرین کریں گے۔ ہم جاننا چاہیں گے ہم اتنے خوبصورت شاعر کی زندگی کے اور بچپن کے حالات و واقعات۔ تو سر آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، کس طرح سے آپ کا بچپن کہاں سے گزرا اور کہاں پہ آپ نے اس زندگی کے بچپن کے دن گزارے؟ جی بہت شکریہ جناب، سب سے پہلے تو مجھے مدعو کرنے کا اور مجھے موقع دینے کا۔ میری پیدائش جو ہے وہ ضلع گوجرانوالہ کے ایک تحصیل ہے کاموں کی، وہاں کی ہے، اور میرا ابتدائی جو تعلیمی سفر ہے وہ ہاسٹل لائف میں آرمی برن ہال ایبٹ آباد میں آغاز ہوا کلاس 1 سے، اور وہیں سے میں نے میٹریکولیٹ کیا۔ تو اس کے بعد میں یہاں پہ لاہور ایف سی کالج میں آ گیا، اور ایف سی کالج سے ایف ایس سی کرنے کے بعد انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں داخلہ لیا اور مکینیکل میں انجینئرنگ کی۔ ماشاءاللہ، صحیح۔ اچھا سر، یہ جو ماشاءاللہ آپ کا زندگی کا آغاز ہے وہ مکینیکل انجینئرنگ، اور یہ جو اس وقت ہے آپ نے غالب سی ایس ایس کیا، پھر اس کے بعد تو یہ بہت ڈفرینٹ نہیں ہے؟ تو آپ نے کب یہ سوچا کہ اس ٹریک پہ نہیں رہنا، تھوڑا سا ہٹ کے، یہ آپ کا زندگی کا کیسے ہوا؟ دیکھیں جی، ہمارے تو جو ٹریکس ہوتے ہیں وہ قدرت خود ہی متعین کر دیتی ہے، بلکہ ہمارے ساتھ ہی وہ دنیا میں آ جاتے ہیں کہ ہمارا لوح تقدیر میں کیا کیا ہمارے لیے لکھا ہوا ہے۔ تو انجینئرنگ میں جانے کے بعد میں نے شاعری کا نہیں سوچا۔ شاعری کا آغاز جو ہے وہ کلاس ہفتم یا ہشتم میں برن ہال میں ہی ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ میں شاعر ہی تھا، اس کے بعد میں نے جو کچھ کیا زندگی میں وہ اس کے بعد ہوا۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا سر، شاعر ہوتا ہے، شاعری کی نہیں جاتی ہے، یا کچھ لوگ ہیں وہ شاعری کر رہے ہیں، اگر ہم فیس بک پہ دیکھیں تو آپ کو بھرپار ملے گی بہت زیادہ کہ ایسے اشعار جو بالکل بھی وزن میں نہیں ہوتے۔ تو آج جو شاعر ہیں جو اس وقت اس طرح سے، آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اس طرح سے ہماری جو اصل شعراء ہیں ان کا بھی کلام جو ہے وہ ایسا وہ اس کو توڑ کے بیان کیا جاتا ہے، اور احمد فراز اور کثیر شفیع بڑے بڑے شعراء کے نام لگا کے، ایون کہ غالب کا بھی، تو وہ ان کی شاعری نہیں ہوتی؟ اس حوالے سے سر آپ کیا فرمائیں گے؟ اس میں یہ جی کہ کاپی رائٹس کا ہمارے ہاں کوئی خاص نظام نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ دوسروں کے خیالات یا دوسروں کے لکھا ہوا چوری کر لیتے ہیں، جسے ہم سرقہ بولتے ہیں۔ جی جی۔ تو ویسے یہ ہے کہ جو شہرت کی طلب ہے وہ نوجوانوں میں زیادہ دیکھی جا رہی ہے، اور اسی شہرت کی طلب میں وہ لوگ بعض اوقات یہ کہ وہ ایسی چیزیں بھی پوسٹ کرتے ہیں جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس پر، جو شاعری کہلانے کے لائق نہیں ہوتی۔ تو اور اس میں اگر وہ خود اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر وہ اساتذہ کے بھی اشعار اپنے نام سے لگا لیتے ہیں،
اور چونکہ مطالعہ کا رجحان ویسے ہی پورے معاشرے میں کم ہے، اس لیے بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کسی کا شعر اٹھا کے اپنے نام سے پوسٹ کیا گیا. تو البتہ یہ کہ جو فیس بک والی شاعری ہے جو آج کل ہمارے سب کے دیکھنے میں آ رہی ہے، وہ بہت سارے اعتبارات سے وہ شاعری کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. درست. شعر کا سب سے پہلا جو پیمانہ ہے وہ اس کا وزن ہے. اگر وزن میں نہیں ہے تو وہ شعر نہیں ہے، اور اگر وزن میں ہو کر وہ ایک اچھا خیال نہیں ہے اور وہ لچر خیال ہے تو پھر اس کو نہ لکھنا اور نہ ہی کہنا جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. لیکن وہ چل رہا ہے تو ایسا ہی ہے. بالکل جی. آپ کے ماشاءاللہ اشعار دیکھتے ہیں بہت ہی خوبصورت. آپ کی 2 کتابیں مجموعہ کلام جو ہے وہ اس وقت آ چکا ہے مارکیٹ میں. دھوپ دھنک اور آنکھ پر عکس تمنا، ان دونوں کے جو نام ہیں اور اس میں جو پیغام آپ نے دیا، اگر اس کو آپ اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہیں کہ ان دونوں کے ناموں کی کیا وجہ تھی. آنکھ بھر عکس تمنا، اس کا ایک کیا تھا پیچھے فلسفہ، اور اس کے اندر آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ محبت کا ہے پیغام، کس چیز کا پیغام آپ اس میں؟ یہ میری غزل کے ایک شعر کی ترکیب ہے جی. اور یہ ترکیب مجھے لگا کہ یہ میں نے کوائن کی ہے. میں نے اس سے پہلے یہ ترکیب اردو ادب میں موجود نہیں تھی. جی جی. تو اس ترکیب کا آہنگ، صوتی آہنگ بھی خوبصورت ہے اور اس کے معنوی اعتبار سے بھی خوبصورت لگی، اس لیے میں نے اس سے اپنی کتاب کا نام ڈیرائیو کیا. وہ شعر کچھ یوں تھا کہ آنکھ بھر عکس تمنا جسم بھر دشت جنوں. واہ. آنکھ بھر عکس تمنا جسم بھر دشت جنوں، آئینے کے آئینے ہم آدمی کے آدمی. آدمی کے آدمی، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. اور جو پہلی کتاب تھی میری دھوپ دھنک، تو مجھے یہ دونوں چیزیں بہت ہی زیادہ پسند ہیں، دھوپ بھی اور دھنک بھی. تو ہر کسی کو جو بھی جس میں تھوڑی سی بھی ایستھیٹکس ہوں اسے ان دونوں چیزوں سے شغف ہوگا. جی جی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی نارمل آدمی جو دھنک کو دیکھے اور اس کے رنگ اسے نہ اٹریکٹ کریں. درست. تو یہ جو ہے نا وہ ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے. نیچر کے قریب ترین آپ اس کو پسند کرتے ہیں؟ جی بالکل، نیچر کو بالکل پسند. تو سر آپ نے ٹریول بھی کیا پاکستان میں، یہ سارا جو نیچر، تقریباً سارا پاکستان ٹریول کیا. اچھا سر، جو شاعری میں اگر ہم بات کریں تو آپ کس سے متاثر ہیں؟ ایک بہت بڑا کینوس ہے آپ کے سوال کا. جی جی. اس میں یہ کہ اساتذہ میں سے اگر دیکھا جائے تو میر تقی میر سب سے زیادہ اپنے درد کی وجہ سے اور اپنے گداز کی، سوز و گداز کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے ان کی شاعری. جی جی. غالب جو ہیں وہ اپنی ڈائیورسٹی آف تھاٹ یا تنوع جسے بولتے ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ، اور علامہ اقبال جو ہیں وہ اپنے آفاقیت کی وجہ سے بہت زیادہ. اور موجودہ دور میں کچھ شعراء ہیں جن کی شاعری جو ہے وہ واقعی قابل ذکر بھی ہے اور قابل مطالعہ بھی ہے. جی جی. جن میں ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب ہیں، ڈاکٹر معین نظامی صاحب ہیں، اختر عثمان صاحب ہیں. جی جی. اس طرح کے لوگ ہیں. اچھا، اسی سے سملر ایک سوال کہ جو ینگ لکھنے والے ہیں، نوجوان لکھنے والے ہیں، ان میں سے آپ، ویسے تو آپ بھی ماشاءاللہ لکنگ بالکل نوجوان اور خوبصورت نوجوان ہی نظر آتے ہیں، تو آج کے جو ینگسٹرز ہیں ان میں آپ کو کوئی ایسا شاعر نظر آتا ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا شاعر؟ جی ابھی جو میں نے 3 نام لیے ان میں سے اختر عثمان ہمارے ہی معاصرین میں سے ہے یا ہماری جنریشن کے کہہ لیں. جی جی. وہ بہت اچھا شعر کہتے ہیں، اسلام آباد کے رہنے والے ہیں. تو ان سے میری پہلی ملاقات تب ہوئی تھی جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا. ٹھیک. وہ اسلام آباد سے جب آیا کرتے تھے تو میرے پاس قیام کیا کرتے تھے یونیورسٹی کے ہاسٹل میں. اور ان کا مطالعہ اور ان کی زبان دانی اور ان کا شعر، ان کا مصرے کی بنت، ان کا خیال، سب کچھ بہت عرفہ اور بہت اعلیٰ ہے. زبردست. ناظرین، ہم جب شاعری کی بات کرتے ہیں اور سلیم صاحب کے جو اشعار ہیں ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اعلیٰ پائے کے، بڑے اچھے ہوتے ہیں. جیسے کہ اللہ کرے خیر سے ہوں شہر کے سب لوگ، اللہ کرے خیر سے ہوں شہر کے سب لوگ، کب سے میری جانب کوئی پتھر نہیں آیا، پتھرائی ہوئی آنکھ میں ٹھہرا ہوا آنسو، یہ کون سا لمحہ ہے
کہ آ کر نہیں آیا. اچھا میرا آپ سے اسی سے سوال ہے کہ پتھر نہیں آیا تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کیونکہ ہر شاعر کسی نہ کسی حوالے سے کوئی عشق محبت یا کوئی ایسا کینوس اس کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ وہ اس کا ایک اسلوب اسے کہہ لیں یا وہ کسی وجہ سے شاعر ہوتا ہے. تو اگر آپ کی شاعری کو دیکھا جائے تو آپ زندگی کے کس ایسے آپ کا غم کا تاثر جیسے آپ نے فرمایا میر میں تھا تو کچھ لوگوں کو بہت زیادہ جیسے اسلم کولسری ایک بہت بڑا نام ہے تو وہ ان کی شاعری ساری کی ساری ناظرین ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک غربت اور اس میں ایک دبے ہوئے انسان کی شاعری. تو اگر ہم سلیم ساگر کو دیکھیں سلیم ساگر جو وہ ان کے کون سا رنگ نمایاں ہے اور وجہ جو ان کی شاعری ہے وہ کیا تو آپ کیا بتائیں گے؟ اچھا جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ابھی شاعری کا آغاز ہے اور میں ابھی طالب علم ہوں. اس حوالے سے میں اپنے بارے میں کوئی قطعی رائے نہیں متعین کر پا رہا کہ میری شاعری جو ہے وہ کس رنگ کی ہے اور کیسی ہے. یہ تو میرا نقاد فیصلہ کرے گا اور آنے والے وقت میں کرے گا کہ میرا رنگ کون سا غالب تھا میری شاعری میں. عام طور پہ یہ ہے کہ جو بھی خیال آتا ہے شاعر کے ذہن میں دل و دماغ میں تو اس کو اگر وہ شعر میں کے قالب میں ڈھالنے کی اہلیت رکھتا ہے تو یہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی عنایت ہے. اور لیکن یہ کہ خیال جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوتے ہیں. درست بالکل صحیح. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے کلثوم اختر یوٹیوب چینل سے اور آج ہمارے ساتھ مہمان شاعر. تو ہم ان سے گفتگو کا آغاز بہت ہی خوبصورت اور بہت اچھے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے سوالات کا سلسلہ بھی. سر آپ نے علامہ اقبال کی بات کی. آج ہم اگر علامہ اقبال کو یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ ٹائپ کرتے ہیں علامہ اقبال کا نام تو ہمیں 99% نہ صحیح تو 90% ایسی شاعری ملے گی جو کہ علامہ صاحب کی نہیں ہے. اور علامہ کا پیغام جو ہے وہ نوجوانوں تک پہنچ ہی نہیں پا رہا. اور اگر ہم یونیورسٹیز میں اور کالجز میں بھی دیکھتے ہیں تو اس میں وہ اشعار پڑھے جاتے ہیں کہ جو علامہ صاحب کے نہیں ہوتے. تو آپ کے خیال میں جو علامہ صاحب کا زندگی کا جو ان کی فکر ہے جو ان کا فلسفہ ہے اس فلسفے کی اور ان کی شاعری کی آج کے نوجوان کو کتنی ضرورت ہے اور وہ ضرورت کس حد تک پوری ہو رہی ہے آپ کے خیال میں؟ اچھا جی آپ کے سوال کے بہت سارے اس کی ڈائمنشنز اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں. جی جو پہلی بات ہے یونیورسٹیز کالجز کی حد تک تو میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں کہ علامہ صاحب کی شاعری جو ہے وہ ان کی نہیں ہے جو ان کے نام سے پڑھی جا رہی ہے کیونکہ ہمارے جو سلیبس میں اقبال کی چیزیں موجود ہیں وہ تو بلا شبہ تحقیق اور پورے توجہ کے ساتھ شامل کی گئی ہیں اور سلیبس کی حد تک تو اقبال ہی کو پڑھا جاتا ہے ان کے نام سے. درست. البتہ یہ کہ یہ آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کی بات درست ہے کہ کچھ اشعار جو ہیں وہ کہیں احمد فراز کے نام سے کہیں اقبال کے نام سے لوگ اپنے شعر یا کوئی ایسا شعر جو اقبال کے رنگ میں کہا گیا ہو جس طرح وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک شعر ہے کہ اے طائر لاہوتی جس اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یہ اقبال کا شعر نہیں ہے تو یہ ان کے نام سے منسوب ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اقبال جو ہیں وہ ان کے رنگ میں یہ شعر کہا گیا. جس تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے کا. جی بالکل یہ بھی اسی طرح جی یہ بھی اسی طرح. جی جی. تو البتہ یہ کہ شاعری دوسرا پہلو آپ کے سوال کا یہ تھا کہ اقبال کے فلسفے اقبال کا جو شاعری کے میں کئی ایک فلسفے موجود ہیں جس میں ذرا فلسفہ خودی ہے فلسفہ جو سوز و مستی ہے اور پھر یہ کہ ان کا جو اپنا ایک خطیبانہ اور مصلحانہ رنگ ہے جو اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ان کے دور کے مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں درد موجود تھا. ان کی حالت اظہار کو بہتر بنانے کے حوالے سے بہت سارے اقبال کی شاعری میں ہمہ جہتی اور آفاقیت موجود ہے. تو ہمارے نوجوانوں کو میرا خیال ہے کہ جو ان کا فلسفہ خودی ہے اس پر توجہ کرنی چاہیے اور جو ان کے اس فلسفے کے استعارے ہیں شاہین جی وہ اس کو دیکھیں کہ شاہین جس طرح پرواز کرتا ہے اور اپنی خودداری کو برقرار رکھتا ہے کبھی مردار نہیں کھاتا اپنا شکار خود کرتا ہے
اور پھر یہ کہ وہ باد مخالف سے لڑتا جھگڑتا ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ مخالف میں پرواز کرتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے جو انسانی عقل بعض اوقات دنگ رہ جاتی ہے. بالکل. تو اس پہ اگر ہمارے نوجوان توجہ کریں تو کافی اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں. بہت خوبصورت اور بہت اچھے انداز میں آپ نے، اور یہ یقینی طور پہ جو آپ کا جواب ہے وہ بہت سے نوجوانوں کی جو ہے نا وہ رہنمائی کے لیے بہت اچھا اور مثبت ہوگا. سر آپ کے بہت خوبصورت اشعار. کتنا مضبوط تعلق ہے چراغوں سے میرا، آنکھ لگتی ہے تو خوابوں کے دیے جلتے ہیں. سر خواب دیکھتے ہیں آپ؟ خواب ہر کوئی دیکھتا ہے. جو خواب نہیں دیکھتا وہ میرے حساب میں نارمل انسان ہی نہیں ہے. تو جو غزل آپ نے شعر پڑھا ہے، یہ میں اس کو ایک دو اور اشعار کے ساتھ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. جی جی کہ ارشاد. شام ہونے کو ہے طاقوں میں دیے جلتے ہیں. واہ. شام ہونے کو ہے طاقوں میں دیے جلتے ہیں، خواب بجھتے ہیں تو آنکھوں میں دیے جلتے ہیں. بہت خوبصورت. کتنا مضبوط تعلق ہے چراغوں سے میرا، آنکھ لگتی ہے تو خوابوں میں دیے جلتے ہیں. بہت خوبصورت. اور چھو کے دیکھا تھا کسی شعلہ بدن کو میں نے، واہ. اور تب سے میری پوروں میں دیے جلتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ تو تکتا ہے راہیں میری، واہ. ایسا لگتا ہے کہ راہوں میں دیے جلتے ہیں. بہت خوبصورت. بات کرتا ہوں میں جس شعلہ سخن کی ساگر، اس کی چھب سے میرے شعروں میں دیے جلتے ہیں. واہ واہ واہ. شعروں میں دیے جلتے ہیں. بہت خوبصورت. سر یہ ایک بڑا ایک رنگ ہے اس میں، اور ہر ایک شعر میں ایک بہت ہی. تو وہ آپ نوجوانوں والی بات کر رہے تھے، تو ان کے لیے یہ بھی پیغام ہے کہ خواب دیکھیں. میں نے جو سوال میرا اسی سے تھا، آج کا نوجوان خواب دیکھے تو وہ کیا خواب دیکھے؟ وہ ایسا کرے جی کہ صبح کے سورج کی کرنیں سر پہ آئی ہیں سلیم، صبح کے سورج کی کرنیں سر پہ آئی ہیں سلیم، آنکھ کھولو تاکہ کوئی خواب دیکھا جا سکے. واہ واہ واہ. تو خواب وہ ہوتے ہیں جناب جو جاگتے میں دیکھے جائیں، اور خواب وہ ہوتا ہے جس میں نیند آئے اور نہ چین. واہ واہ. خواب وہ ہوتا ہے جس میں نیند آئے اور نہ چین، جیسے تو ہے دیدہ بیدار کے چاروں طرف. بہت خوب بہت خوب بہت اعلیٰ جی. تو سر اسی سے ایک میرا سوال ہے کہ آپ آج کے نوجوان کو کیا دیکھتے ہیں کہ جو سوچ ہے جو آپ کے اشعار میں بھی جھلکتی ہے کہ آپ ایک آگے دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ شاہین کی جیسے آپ نے مثال دی، تو کیا آج کا نوجوان جو ہے، کیونکہ یہ جو ہمارے چینل ہے بہت نوجوان آپ کو دیکھیں گے، اور آبویسلی یو آر انسپائرنگ پرسنالٹی کہ آپ ایک کامیاب انسان ہے، تو آج کا نوجوان کامیاب انسان کو دیکھتا ہے جو کچھ بننا چاہتا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آج کا جو نوجوان ہے، ایک تو اس کو کامیابی کے مواقع کیا اسی طرح سے اویلیبل ہیں جس طرح سے آپ کو تھے، اور کیا ان کے پاس بھی وہ پوٹینشیل، وہ چیزیں موجود ہیں آگے بڑھنے کے لیے؟ جی، اس میں میرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ دست قدرت نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی بدرجہ عتم رکھی ہوئی ہے. درست. وہ کوئی ایک کام جو ہے وہ بہت اچھا کر سکتا ہے، باقی سارے کام بھی اچھے کر سکتا ہے، لیکن کوئی ایک کام بہت اچھا کر سکتا ہے. صحیح. ہر انسان کو اپنی وہ خوبی، اپنا وہ ٹیلنٹ خود سے ایکسپلور کرنا. درست. اسے اگر آپ پیرنٹس یا اساتذہ اسے گائیڈ کر دیں، یا اساتذہ اس میں ایکسپلور کر لیں کہ اس بچے میں یہ سپارک موجود ہے، اسٹوڈنٹ میں، طالب علم میں، تو اس کو گروم کیا جائے. درست. باقی یہ کہ کامیابی جو ہے وہ تو ایک سبجیکٹیو چیز ہے، اور اس پہ بہت ساری اس کی ڈائمینشنز ہیں. کامیابی آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کا ڈیفینیشن اور ہو، میرے لیے اور ہو. تو میرے لیے کامیابی یہ ہے کہ جس چیز میں اگر میرے سکون قلب اور دل و دماغ کا پیس آف مائنڈ جسے بولتے ہیں وہ اگر میسر ہے، تو یہ بہت بڑی انسان کی کامیابی ہے. بس دوسری صورت میں جو دوسری ڈائمینشن ہے اس آپ کے سوال کی، وہ یہ کہ
ہمارے پاس دو مثالی شخصیات بطور ہمارے ہیروز موجود ہیں، جس میں علامہ اقبال ہیں جی اور محمد علی جناح ہیں۔ جی جی محمد علی جناح کی بہت ہی انسپائرنگ پرسنالٹی، اور وہ ایسی پرسنالٹی جس کو کہ آنکھیں بند کر کے جس کی تقلید کی جا سکے، مین آف کریکٹر۔ بالکل بہت مطلب انہوں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، اور جھوٹ بولے بغیر وکالت بھی کی، اور ایک بہت کامیاب سیاستدان کے طور پر بھی سامنے آئے۔ درست، بالکل انہوں نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا، تاریخ کے صفحات بدل دیے۔ بے شک، بالکل تو علامہ اقبال جو ہیں بذات خود اگر وہ دیکھیں، انہوں نے ساری زندگی افلاس میں گزاری، مفلسی میں گزاری، لیکن ان کی شاعری میں کہیں بھی مفلسی کا ذکر نہیں۔ ذکر نہیں ہے، صحیح۔ ان کی شاعری میں ستاروں کا ذکر ہوگا، قوس قزح کا ذکر ہوگا، افاقیت ہوگی، افاقیت ہوگی، بالکل بالکل۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ جس طرح ہم کلام ہوتے ہیں، جس بے تکلفی کے ساتھ اور احترام اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، تو ایسا آپ کو کہیں نہیں۔ تو یہ دو شخصیات جو ہیں یہ ہمارے لیے بالکل مشعل راہ ہیں۔ دو مثالیں سامنے تھیں قیس اور منصور کی، لاکھ سمجھایا تھا ساگر عہد میں یکتا نہ ہو۔ واہ واہ واہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ سر آپ کا ایک بہت خوبصورت شعر، عجیب وقت کی قلت ہے آج کل مجھ کو کہ خود کلامی بھی کرتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ تو خود کلامی، اور یہ جو، یا اس کو میں ایک سوال میں کروں گا، آپ کی اتنی ماشاءاللہ مصروف زندگی ہے، تو کبھی خود کے لیے بھی وقت نکلتا ہے؟ اچھا جی، یہ وقت اس سٹیج پہ تو نکالنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے جی جب انسان پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بال بچہ ہوتا ہے، اور گھر کی، دفتر کی، دوستوں کی۔ پھر یہ کہ جو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو شعر آپ نے پڑھا ہے کہ خود کلامی بھی کرتا ہوں اختصار کے ساتھ، جی یہ شعر میرا تب کا ہے جب میرے پاس وقت ہی وقت تھا۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک، جب میں طالب علم میں تھا، زمانہ طالب علمی تھا، یو ای ٹی کا میں اسٹوڈنٹ تھا۔ جی جی یہ مجھے یاد ہے کہ میں نے 94 یا 95 میں کہا تھا یہ شعر، ٹھیک، تو بہت وقت ہوتا تھا۔ لیکن ایک خیال آیا کہ جو خود کلامی ہے بعض اوقات ہم وہ بھی جلدی میں کر لیتے ہیں، جی جی پوری اس پہ بھی ہم فوکس نہیں کر پاتے درست، کسی بھی وجہ سے۔ وہ اس وقت کی سٹیج نہیں تھی، اب وہ سٹیج ہے، بلکہ اب بہت ہی دیگر کی صورتحال ہے۔ درست، لیکن ابھی بھی انسان کو اپنے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کہیں پڑھا بھی تھا جی، کسی سیکریٹرسٹ کا لکھا ہوا، اس کا کی سجیشن یہ تھی کہ وہ انسان جو بہت مصروف بھی ہو، اسے بھی 24 گھنٹے میں سے 10 یا 15 منٹ صرف اپنے ساتھ گزارنے چاہیے۔ بالکل بالکل۔ تو میں ابھی بھی اس بات کو جو ہے نا پریکٹس کرتا ہوں۔ میں اپنے بیوی بچوں سے بھی سیپریٹ ہو کے 10-15 منٹ ضرور گزارتا ہوں۔ ضرور گزارتے ہیں۔ تو خود کلامی کا جو ہے نا وہ، جی خود کلامی جو ہے وہ سمجھ لیں میری غذا ہے، غذا ہے، اور اپنی اصلاح کا بھی ایک پہلو ہے اس میں۔ صحیح۔ سر آپ نے یو ای ٹی کا اور اپنے جو اسٹوڈنٹ لائف کا ذکر کیا، تو آپ کی جو اسٹوڈنٹ لائف تھی، کیونکہ یہ جو 90s کا دور ہے، جو مجھے یاد ہے کہ بہت ڈیفرنٹ تھا آج کے یو ای ٹی میں یا آج کے جو یونیورسٹیز کے عالم، اور اس دور کا ذرا کچھ مختلف تھا۔ کو اپنی اس دور کا کوئی آپ یادداشت کوئی شیئر کرنا چاہیں، کوئی شیئر کرنا چاہیں؟ میں آپ کو اس دور کی میں آپ کو غزلیں سنا دیتا ہوں، جو بعد میں ویسی غزلیں نہیں کہہ پایا۔ ٹھیک، بے شک، ارشاد جی۔ وہ جو جذبے جوان تھے اور فل آف انرجی اور انرجیٹک، ہماری روح بھی، ہمارا جسم بھی، ہمارا دماغ بھی، جی، کیا نگہداری کریں روح کی، تن کی، جاں کی، واہ، ایک دل تک تو سنبھالا نہیں جاتا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اس دور کی ایک غزل ہے جی، وہ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ جی جی، وہ جو ہے نا، ہم ناصر صاحب کی نظر کرتے ہیں یہ غزل۔ ملو ایسے کہ پھر تعذیر بھی افلاک سے آئے، ملو ایسے، ملو ایسے کہ پھر تعذیر بھی افلاک سے آئے، تمہاری خاک کی خوشبو ہماری خاک سے آئے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ ملو ایسے کہ پیراہن میں سوئی سلوٹیں جاگیں، واہ واہ، ملو ایسے کہ ملنے کی سند پوشاک سے آئے۔ بہت خوب، بہت خوب، ملو ایسے کہ ڈھل جائیں اکائی میں بدن اپنے، واہ،
میرا آنسو تمہارے دیدہ نمناک سے آئے، نمناک سے آئے، بہت ملو ایسے کہ آئندہ نماز وصل واجب ہو، واہ واہ، یہ وحی دین عشق اپنے دل بے باک سے آئے۔ بہت خوب، اب میں جب دیکھتا ہوں تو میرے پاس آج کے دور کی کوئی ایسی غزل نہیں ہے جس میں جذبے اتنے جوان اور اتنے بھرپور ہو، تو یہ کوشش سے بھی نہیں آ سکتا۔ جی یہ بالکل بھی بالکل نہیں، اس میں بالکل بھی نہیں۔ صحیح صحیح۔ اچھا سر، تھوڑی سی اب گفتگو اس کو اس طرف سے ڈالتے ہیں کہ آپ کی جو ایک بہت ہی اہم ایک پوسٹ ہے جہاں پہ آفس میں بیٹھے ہیں، تو یہ ایک ذمہ داری ہے اور بہت ہی اس میں ایڈمنسٹریشن جو ہے ایک طرح سے فل ٹائم ہے، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں ٹیکسٹ بک بورڈ کے جو معاملات ہیں، جو نئی نسل جو آج کل جو نئی چیز ہم ان کو دینے جا رہے ہیں، سنگل نیشنل کریکولم، اس حوالے سے آپ ظاہر ہے کہ اس کو چیئر بھی کرتے ہیں، ایک شعبے کو آپ دیکھتے ہیں اور تمام شعبے آپ کی نظر میں ہیں، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ کیا یہ اچھے چیز ہے اور اس کے فروٹفل نتائج بھی آئیں گے انشاءاللہ؟ ایک نا آپ کی گفتگو سے مجھے شعر یاد آیا، انور شعور صاحب ہیں کراچی کے شاعر، ان کا شعر ہے کہ دوست کہتا ہوں تمہیں شاعر نہیں کہتا شعور، دوست کہتا ہوں تمہیں شاعر نہیں کہتا شعور، دوستی اپنی جگہ ہے شاعری اپنی جگہ۔ جی جی جی۔ اور ایک اور شعر مجھے یاد آیا، وہ غالباً مرتضیٰ برلاس کا ہے کہ افسروں میں شاعر ہوں، شاعروں میں افسر ہوں، کچھ اس طرح کا۔ صحیح صحیح۔ تو بات یہ ہے کہ جی ہماری جو ذمہ داریاں ہیں نا، وہ اس حوالے سے آفیشیلی یا ہماری جو پوسٹنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، شاعری اپنی جگہ ہے۔ جہاں تک اس آفس کا تعلق ہے تو وہ چونکہ ہماری ذمہ داری ہے تو وہ فور موسٹ ہے، تو اس میں ہم اپنی شاعری کو جو ہے نا انٹرفیئر بھی نہیں کرنے دیتے، اور اپنی پہلی ترجیح بھی اپنے کام کو دی جاتی ہے۔ آپ نے جہاں تک فرمایا سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے، تو اس کے اثرات ابھی مرتب ہونے ہیں، جب مرتب ہوں گے تو پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ ایک اچھا احسن اقدام تھا یا ہم نے کوئی ایک مزید غلطیوں میں سے ایک غلطی کر لی ہے، جی تو ایسا ہے۔ ایسا ہی، لیکن ہم اس کو جب دیکھتے ہیں، اس کا جو فلسفی ہے وہ تو بہت خوبصورت ہے، لیکن اگر پریکٹیکلی ہم دیکھیں تو ابھی تک ماشاءاللہ کافی دیر ہو گئی ہے، اس کے امپلیمنٹ بھی ہو گیا ہے، تو وہ اثرات نظر نہیں آ رہے ابھی، تو اس کی وجوہات تو آپ کو پتہ ہوں گی، تو یہ امپلیمنٹ ہونے کے بعد آگے چل کے مزید یہ اپنے بیٹھ جائے گا کہ یہ کوئی خدا نخواستہ فائٹ بیک یا وہ بیک رول تو نہیں کرنا پڑے گا؟ علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر ہے جی کہ یہ تیز گام ہستی نہیں، یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا، قومیں کچل گئی ہیں اس کی روا روی میں، یہ ابھی تعین کرنا مشکل ہے۔ صحیح صحیح، اس کے اثرات کوئی آئندہ 5-10 سال بعد آپ دیکھ پائیں گے۔ جی بالکل صحیح، لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اس کا جو بیہائنڈ دا فلسفی بیہائنڈ اٹ از ویری گڈ، صحیح، یہ مساوات ہے۔ سر آپ کا بڑا خوبصورت شعر ہے، ہم فقیروں کا، یہ ذرا سر آپ مجھے یہ غزل بھی اگر آپ کے مائنڈ میں ہو، ہم فقیروں کا پتہ ایسا کوئی مشکل نہیں، ایک ہی کٹیا بچی ہے قصر سلطانی کے ساتھ، یہ ایک بڑا خوبصورت سا ایک فلسفہ اس کے پیچھے نظر آتا ہے، یہ مجھے بڑا خوبصورت لگا تو میں نے اس کو چنا۔ اس حوالے سے اس فلسفے کو بھی اگر آپ بیان فرمائیں اور اس غزل کو بھی اگر آپ پڑھ دیں تو جی، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو گفتگو کے دوران بتایا تھا کہ ایک واقعہ پڑھا تو ایک بڑھیا کی کٹیا جو ہے وہ قصر سلطانی کے عقب میں آتی تھی، تو سلطان نے چاہا کہ اس کٹیا کو گرا دیا جائے، اور وہ بھی تاکہ اس کی جو بدصورتی ہے کٹیا کی وہ محل پر اثر انداز نہ ہو، تو گرا دی گئی۔ تو وہ بڑھیا جب جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے واپس آئی تو اس نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا اور کہا کہ میں اپنے گھر کی حفاظت کے لیے موجود نہیں تھی، لیکن اللہ میاں تو تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت وہ جو محل ہے وہ زمین بوس ہو گیا۔ تو یہ اس کے پیچھے، شعر کے پیچھے تو یہی بات ہے، لیکن اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو شاید اس گفتگو کا موضوع بھی نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ اس غزل کے چند اشعار مجھے یاد ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے لیے پڑھ دیتا ہوں کہ خواب جو ٹوٹے ہیں تیرے غم کی طغیانی کے ساتھ، سبحان اللہ، خواب جو ٹوٹے ہیں تیرے غم کی طغیانی کے ساتھ، کرچیاں نکلی ہیں میری آنکھ سے پانی کے ساتھ۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔
اور قدر تیری کھو نہ دے وہ فطری نادانی کے ساتھ، واہ، تو میسر آ گیا ہے جس کو آسانی کے ساتھ. آسانی کے ساتھ، بہت کچھ. اور یاد سینے سے نہ نکلی اور نہ نکلا دل سے تو، بارہا سینہ لگایا لوح قرآنی کے قرآن کے ساتھ. ساتھ، واہ واہ چاند میرے ساتھ شب بر جاگتا ہے ہجر میں، واہ واہ واہ. چاند میرے ساتھ شب بر جاگتا ہے ہجر میں، تیری خوشبو جاگتی ہے رات کی رانی کے ساتھ. بہت خوب، بہت خوب. تیری خوشبو جاگتی ہے رات کی رانی کے ساتھ، تو مضافاتی علاقے کا ہے بنجارہ میاں، تیرا ساگر میل کیا لاہور کی رانی کے ساتھ. واہ جی واہ. تو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اعلیٰ. سر اس میں آپ نے غم کی طغیانی کے ساتھ، زندگی میں کامیابی کے لیے غم کی طغیانی کا بھی جو ہے وہ ضروری ہے کہ جو غم آئے تو پھر انسان اوپر بڑھتا ہے. یہ انسان ہمیشہ اپنی ناکامی سے ہی سیکھتا ہے. بالکل. اور کسی بھی کامیابی کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے. کمفرٹ زون سے جب بھی ہم باہر نکلتے ہیں ہم تکلیف اٹھاتے ہیں، غم ملتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، اور دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جس میں تکالیف نہ ہو. بہت خوب. آپ کا بہت بہت شکریہ جی، چونکہ وقت کی قلت ہے اور آپ کے اشعار تو اتنے خوبصورت رہتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ سنتا رہے اور بیٹھ کے جو ہے نا محظوظ ہوتا رہے. اور سامعین بھی کی یقینی طور پہ یہ خواہش ہوگی ہم انشاءاللہ ایک پروگرام اور جو ہے آپ کے صرف اشعار کے حوالے سے کریں گے، اور آپ سے بڑی خوبصورت آپ کی 2 کتابیں بھی جو ہیں وہ انشاءاللہ جلد ہی ہم ان کے منتظر ہیں، وہ آئیں گی. تو آپ اپنے ناظرین کے ساتھ ان کے اشعار بھی اور خوبصورت غزلیں بھی شیئر کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، بہت ہی خوبصورت شاعر، ان کی غزلیں بھی ہم نے سنی، ان کے خوبصورت اشعار سنے. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام کلثوم اختر یوٹیوب چینل پہ. آپ ہمارے اس بہت خوبصورت شاعری کو، اس کو آپ نے کیسا پایا، اور کہ کامیاب انسان کی زندگی کو آپ نے کیسا پایا، اس میں آپ اپنی رائے دیجیے گا اپنے کمنٹس کی صورت میں، اپنے لائکس کی صورت میں. اور آپ چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. عمران یوسف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.